بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کی عقل داڑھ کا؟ بھی چل رہی ہے. عقل داڑھ ہے یا عقل داڑھ ہے جس میں خرابی ہو رہی ہے؟ جی کھانے پینے والی ہے نا؟ نہیں استعمال نہیں ہوتی کھانے میں. نہیں ہوتی، عقل والی تھی. اس کی وجہ سے بڑی خطرناک بات ہے. ابھی وہ نکال چکے ہیں، ابھی درد باہر ہے. آ چکے ہیں یا ویسے ڈاکٹر صاحب نکال دیے. اوہو، ابھی درد ہے اتنے. کیا حال ہے؟ کب آئی؟ اچھا، امی کہاں گئی؟ کل شام کو پہنچے تھے. اچھا، وہ تمہارے ماموں بھی آ گئے، بریگیڈیئر صاحب ہے نا؟ مجھے نہیں پتا. پتہ ہی نہیں. ربا سے سر عمومی جو ہے ربا میں ماموں اچھے ماموں اور کیا پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ. ملے؟ اچھا، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ میں اچھا اچھا اچھا، ٹھیک. وہ تو نہیں آ رہا ہے، ان کا تو پروگرام نہیں آنے کا ہے شادی پہ. نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، اب 128 سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اور تو صبر کر، اور تیرا صبر خدا کے سوا اور کسی کی خاطر نہیں. وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. اور ان پر غم نہ کر، ان کی باتوں سے تنگی میں نہ پڑ، اس وجہ سے کہ جو وہ مکر کرتے ہیں. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ صبر جب اللہ ہی کی خاطر ہے اور اچھا صبر ہے تو، اور صبر کی ہر جگہ تلقین ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ؟ کیوں جی؟ اور صاحب آپ کا دماغ چلتا ہے ان باتوں میں ماشاءاللہ. ان کے وہی اللہ کا باسن نشر اور لا تحزن علیہم. ہم اگر اس میں ہے کیا وجہ کہ صبر کی ایک جگہ اتنی تلقین وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور دوسری طرف ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے جو اثرات ہیں ان سے روکا گیا ہے. ہاں؟ ان کا غم لگا دیتے ہیں اس کی جو گرفتاری. پھر وہ صبر میں تو لگے گا. آیا صبر کی نفی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ صبر کے اصل میں دو پہلو ہیں. ایک ہے اذیت کو برداشت کرنا، اور ہر قسم کی اظہار ثانی کو حوصلے سے برداشت کرنا. یہ اس صبر کی مناہی کہیں نہیں ہے سارے قرآن کریم میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے نتیجے میں جو انذاری پیشگوئیاں نازل ہوئی ہیں اور دشمن کی تقدیر ظاہر ہوئی ہے، اس پر جو غم لگا ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ تو اب ہو کے رہے گا. اس لیے اس کو فرق کرنا چاہیے. یہ ہرگز مراد نہیں کہ صبر سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ صبر کے نتیجے میں جو دشمن کی ہلاکت کا غم ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اس میں پہلے سب والے معنی بھی ہیں، دوسرے بھی پائے جاتے ہیں. ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ میں ایک تو مکر کرتے ہیں تو دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ نہ کرو کا مطلب ہے صبر کرو. اور ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کا دوسرا معنی ہے کہ جہاں تک ان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے اس بارے میں کوئی فکر نہ کرو.
وہ تو ناکام ہوں گی. تو حزن اور یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں. جہاں ولا تکن فی ضیق فرمایا ہے وہاں صبر ہی کی تلقین ہے، اور صبر کے اعلیٰ نتیجے کی خوشخبری بھی ہے کہ وہ تمہیں ناکام نہیں کر سکیں گے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اکٹھے پڑھیں گے تو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو تقوی میں احسان کا مضمون داخل کر لیتے ہیں، تقوی کو اور زیادہ حسین بنا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونہ وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لیسوء چاہیے، یہ الٹی پیش ہے نا. لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا. عسى ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے کے چلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی طرف جو دور کی مسجد ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے کچھ دکھائیں یا اپنی آیات دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا. یہ بسم اللہ کا ترجمہ پہلے چھوٹ گیا تھا. یہ اسراء کا واقعہ ہے، اور ایک واقعہ معراج کا ہے. یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، مگر احادیث میں
یہ کئی احادیث میں دونوں مل جل گئے ہیں اور ایک ہی سفر کے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان کے درمیان فاصلہ بہت ہے۔ ایک واقعہ ابتدائے نبوت کا ہے اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ ابتدائے نبوت کا ہے۔ اسراء کا واقعہ یا تو مکے کے آخری ایام کا ہے یا مدینے کے آغاز کا۔ اس سلسلے میں تفصیلی بحث حوالہ جات کے ساتھ میں گزشتہ درس پہ کر چکا ہوں، اور سال لقاء مع العرب میں یہ سوال اٹھایا تھا تو ان کو بھی میں نے جواب دیا تھا۔ معراج کا واقعہ ہے شوال 5 نبوی کا، جو آغاز نبوت کا حصہ ہے، اور سورہ نجم میں مذکور ہے، اور سورہ نجم سن 5 تک نازل ہوئی ہے۔ اس کی تلاوت پر کفار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تھا، جس پر یہ مشہور ہو گیا کہ کفار مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس افواہ پر مہاجرین حبشہ واپس آئے، تو مہاجرین حبشہ کا جانا واپس آنا، یہ تمام واقعات مزید اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج پہلے کا ہے اور اسراء کے بعد کا نہیں ہے۔ اسراء کا واقعہ اہل کتاب کے ساتھ جو اسلام کا واسطہ پڑھنا تھا اور اس کے نتائج، اس سے زیادہ تر تعلق رکھتا ہے، اور اسی واقعہ میں دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خوشخبری بھی موجود ہے، جو دوسرے دور میں آپ نے ظاہر ہونا تھا۔ تو یہ تفصیلی بحث تو یہاں نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ اس کے لیے پھر بہت سے دلائل دینے ہوں گے اور تفسیر ہو جائے گی لمبی، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اسراء کے واقعہ کی روایت میں 12 نبوی کی جو روایات ہیں وہ زیادہ قرین قیاس ہیں، زیادہ قابل قبول دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ 12 نبوی یعنی ہجرت سے کچھ پہلے یہ اسراء کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی ہجرت سے چند ماہ پہلے یا 1 سال پہلے کے لگ بھگ۔ لیکن اس کے ساتھ بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ یہود نے آ کر سوال کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ابتدائے ہجرت کی روایات ہیں ان میں بھی ایک طاقت پائی جاتی ہے۔ یا تو دوبارہ وہاں ذکر چلا ہے تو انہوں نے سوال کیا ہے، یا پھر 12 نبوی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ آغاز ہجرت کا واقعہ ہے، کیونکہ یہود سے آمنا سامنا مکے میں نہیں ہوا، مدینے میں ہوا ہے۔ اور اسی اسراء کی روایت کے متعلق جس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مسجد حرام کی طرف لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، بعض یہودی علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے تو فلسطین کا نقشہ بیان کریں کہ وہ کیسا شہر ہے اور کس طرح بنا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ وہ ظاہری بنی ہوئی مسجد اقصیٰ تھی ہی نہیں جس کا ذکر ہے۔ ظاہری مسجد اقصیٰ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، وہاں تو وہ جو سولومنز ٹیمپل ہے اس کے کھنڈرات تھے، وہاں شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا اور کافی گندگی بھی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس مٹے ہوئے اور کھنڈر بنے ہوئے ٹیمپل میں مسجد اقصیٰ کہہ کر نماز کے لیے لے جائے؟ اس لیے وہ مسجد اقصیٰ دور کی مسجد ہے، یعنی ایک مادی مسجد نہیں بلکہ ایک روحانی مسجد ہے، اور اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ دوسرے مسجد اقصیٰ وہ دور کی مسجد ہے جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آ کر پورا ہونا تھا کہ
عصر نو اس مسجد کی تعمیر کی جائے گی جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہاں مسجد سے مراد جماعت ہے، ظاہری مسجد اقصی میں نہیں لے رہا، بلکہ وہ جماعت جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، وہ بیت الحرام سے اس کا آغاز ہوا اور اس کا انجام بیت الاقصی پہ ہوگا جا کے۔ جب بعد کے زمانے میں، دور کے زمانے میں عصر نو اسی پیغام کو پھر اٹھایا جائے گا۔ ان معنوں میں نے کہا تھا کہ اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی بھی موجود دکھائی دیتی ہے، مگر جو بھی ہو اس وقت وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اور جو مسجد بنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی بعد بنی ہے۔ عبد الملک نے تعمیر کی تھی یہ۔ وہ کون سے کس سن کے ہیں؟ غالباً 70 برس قریباً بعد کے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں چیک کر رہے ہیں، یاد نہیں سوچ رہے۔ تو پھر یہ معنی بنے گا اللہ پاک ہے جس نے جو اپنے بندے کو لے کے چلا ایک رات کے کسی حصے میں، ایک رات نہیں، لیلن رات کے وقت، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کر دیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں، یعنی اسلام کا مستقبل۔ ان معنوں میں اسلام کے مستقبل کی خوشخبریاں دینا پیش نظر ہوگا۔ اور بارکنا حولہ کا الہام حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ہوا ہے۔ مجھے الفاظ پورے یاد نہیں، مگر قادیان کی بستی کے متعلق یا مسجد مبارک کے متعلق، مبارک و مبارک و کل عمل مبارک یجعل فیہ، نہیں وہ نہیں، وہ آ رہا ہے بارکنا حولہ قادیان کی بستی۔ وہ لگو دیکھیں، وہ مسجد جو لوکیشن نے بنائی ہے وہ اقصی نہیں تھی، نام اس کا اقصی بعد میں پڑا گیا رکھا، وہ ان کے والد صاحب نے بنائی تھی۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ مادی مسجد نہیں ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ اسی مسجد کو جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن کریم فرما رہا ہے۔ وہ تو آپ کے والد صاحب نے بنائی، اور اصل جو مسجد ہے جس کی متعلق برکت کا ذکر ہے وہ مسجد مبارک ہی ہے۔ اور یہاں مسجد سے مراد ظاہری مسجد ہے ہی نہیں، نہ اس وقت ظاہری مسجد مراد تھی، نہ اس دور میں ظاہری مسجد مراد ہے، بلکہ مسجد جماعت کو کہتے ہیں، اور تمام جماعت مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے اس مسجد میں تمام انبیاء کا نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ ثابت کرتا ہے کہ دور اخروی کی بات ہے، جبکہ تمام مذاہب اذ الرسل اقتت کے تابع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے۔ یعنی آپ کی جماعت میں داخل ہو کے تو وہ مسجد اقصی ہے جس کا ماحول مبارک کر دیا گیا ہے، اس میں انبیاء آئیں گے اور کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو کے ثابت کر دیں گے کہ امامت حضرت محمد رسول اللہ کی ہے، اور آپ کے غلام کے ہاتھوں بیعت کرنا اور بھی زیادہ اس بات کی کا قوی ثبوت ہے کہ ان کے فرضی مناسب، خدا کا بیٹا وغیرہ یہ سب قصے ہیں، وہ اقرار کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ان معنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، ان محمد رسول اللہ کی، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ تو یہ جو مفہوم ہے یہ غیر احمدی علماء کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ بہت عظیم روحانی مضمون ہے۔ اور بیس آخرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث آخرت کا جو ذکر ہے وہ یہاں اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ دور کی مسجد سے مراد یہ ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، ذوقی بات نہیں، قطعی شہادتیں ہیں قرآن کریم سے اور احادیث سے جو اس مضمون کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک بعد میں پیدا ہونے والی جماعت ہے جس کی خوشخبری دی جانی تھی، جس کے ساتھ بہت سی آیات وابستہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئیں،
انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور موسیٰ کی کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ اللہ تتخذوا، اور بنیادی ہدایت کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو وکیل نہیں بنانا۔ اس آیت کا ضمنی تعلق پہلی آیت سے یہ بنتا ہے کہ موسیٰ کی کتاب میں جو شریعت تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس لیے آئندہ آنے والی جو بھی دوسری بعثت ہوگی وہ حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت سے تعلق رکھے گی، موسیٰ کی شریعت سے نہیں، کیونکہ یہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اس لیے لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تسلسل میں ہی وہ آئے گا جسے مسیح کہا جائے گا۔ رسول الی بنی اسرائیل اب دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ حصر ہو گیا ہے وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کے مقابل پر یہ فرمانا کہ مسیح رسول الی بنی اسرائیل تھا، اس نے باندھ دیا ہے کہ یہ امت پہلے کی تھی، یہ دوبارہ نہیں مبعوث ہوگی۔ اب جو آگے خوشخبریاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ یہ جو ہدایت ہے اس کا اس لیے یہاں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے خدا کے سوا اور سرپرست بنا لیے اور اس بنیادی مرکزی ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کا ذکر آگے چلے گا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ایک ایسی ذریت، ایک ایسی نسل جو ان لوگوں کی تھی من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، کشتی میں پناہ، حملنا اٹھانے کے معنی ہے مراد پناہ دی تھی۔ انہو کان عبدا شکورا، یقیناً وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ یہ آیت بہت سی بحثیں چھیڑتی ہے اور مختلف علماء مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حقیقی مفہوم سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ذریتا میں جو نسب آ گئی ہے، یہ ذریتن نہیں ہے بلکہ ذریتا، یہ کیوں آئی ہے؟ اس پر بہت سے اہل علم بحث چھیڑنے کے بعد پھر آخر پہ کہہ دیتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ امکانات ہیں، ہمیں ابھی تک پوری طرح یہ اطمینان نہیں ہو سکا کہ ہم کس کو پکڑیں۔ جماعت احمدیہ میں عام طور پر جو مروجہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں اس کو ندا کا مفعول مخاطب قرار دے کر نسب دی جاتی ہے، یعنی اے ذریت جسے ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا۔ اسرائیل کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی طرف یہ معنی ہوں گے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو اے کر کے مخاطب تو نہیں فرمایا، مگر یہاں ان کا ذکر چھیڑنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ پس اے بنی اسرائیل، جو ان لوگوں کی ذریت ہو جس کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا۔ انہو کان عبدا شکورا، یقیناً وہ بہت ہی شکر کرنے گزار بندہ تھا۔ اب آگے جو باتیں ہونی ہیں وہ ان کی ناشکری کی باتیں ہونی ہیں، اس لیے اگر یہ ترجمہ اس طرح لیا جائے تو اس میں بھی دقتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ترجمے کے ساتھ دقتیں دیکھتے ہوئے بعض اہل علم نے اس سے ہاتھ ہی کھینچ لیا ہے۔ حضرت امام راغب کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کی یہ خاص ادا ہے، اگر ان کو تسلی ہو تو بات کریں گے ورنہ منہ ہونٹ بند کر لیں گے۔ وہ اس کا ضروریت تھا کہ لفظ کے اندر اس کو دیتے ہی نہیں کہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بڑا باریک اعلیٰ تقویٰ کا مقام ہے. وہ اس کو اپنے علم کی سبکی نہیں سمجھتے کہ اتنے اہم واقعہ پر میں لب کشائی نہیں کر رہا. اور یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ میں نے دیکھا ہے، یہی ان کا انداز ہے اور بہت اچھا انداز ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کی خدمت کا تقاضا ہے کہ اس کے کسی مضمون کو بھی ناقابل فہم نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پر ایک الزام آتا ہے، ایک داغ پڑتا ہے جو ناممکن ہے. اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر کوشش چھوڑ دینا اور اس کے مضمون میں تطابق پیدا کرنا یہ ہر مومن کا فرض ہے. جماعت احمدیہ کی طرف سے جو تطابق پیدا کیا گیا وہ میں نے بیان کیا ہے. وہ خطاب کر دیا گیا کہ اے وہ امت، وہ قوم، وہ نسل جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کی گئی تھی، ہم نے اسے سوار کیا تھا. ایک ہے جو امام زمخشری نے بھی معنی لیا ہے اور میں نے بھی اپنے ترجمے میں اسی کو ترجیح دی تھی، اور وہ ہے یہ دیتا ہوں تخصیص کا معنی. اور یہ نسب بارہا قرآن کریم میں تخصیص کے معنوں میں آتی ہے، توجہ دلانے کے لیے کہ یہ مضمون ایسا ہے، غور کرو اس میں کچھ کہا جا رہا ہے. اس کا جو اصل بنیادی مقصد ہے اس کو نظر انداز نہ کر دینا، سرسری نہ گزر جانا. ٹھہرو، غور کرو کیا کہا جا رہا ہے، پھر آگے گزرو. یہ ہے وہ تخصیص کا مفہوم. اور علامہ زمخشری بھی اسی بات کے قائل ہیں. اور میں تو امام زمخشری کی تحقیق سے پہلے ہمیشہ سے اس کا یہی معنی لیتا رہا ہوں کہ یہاں تخصیص کا مضمون ہے. وہ مضمون کیا معنی پیدا کرے گا، کیا پہلے سے کیا فرق ہے. ذریت من حملنا مع نوح، نوح کے ساتھ جو ذریت ہم نے اٹھائی تھی، یعنی نوح کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے اٹھایا تھا، یاد رکھو تم ان کی ذریت ہو. اور ان کو اس لیے نجات بخشی گئی تھی کہ وہ ہمارے ایک عبد شکور کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور شکر گزار بندے تھے، اور ہمارے سوا کسی کو وکیل نہیں بنایا تھا. کیونکہ وکیل کے ساتھ دیکھیں کیسا مضبوط جوڑ بن جاتا ہے کہ تم کسی خدا کے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنانا. اس سے پہلے ایک عظیم واقعہ گزر چکا ہے جہاں ان چند بندوں نے جنہوں نے صرف خدا کو اپنا وکیل بنایا اور ہمارے ایک شکر گزار بندے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے یا ہم نے ان کو سوار کیا، ان کو بچا لیا گیا اور سب کو ہلاک کر دیا گیا. تو اس کو نہ بھولنا. اگر تم اس کو بھولو گے تو پھر سزاوار ہوگے ان نتائج کے جو اس سے تباً پیدا ہوں گے، اور وہ آگے نتائج شروع ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بنی اسرائیل شکر گزار بندے نہیں بنے. انہوں نے یہ بات بھلا دی کہ ہم کن کی نسل ہیں اور کیوں ہمیں بچایا گیا تھا. اگر دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو نہیں بچائے جائیں گے اور سزا سے محفوظ نہیں رہیں گے. یہ ہے اس میں پیشگوئی مضمر. اور آگے کلام بین ہی اسی کی تائید فرما رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اور ہم نے کتاب میں یہ بات لکھ چھوڑی تھی، مقدر کر دی تھی، یعنی ایسی تقدیر ہے جو ہمارے علم میں تھی اور ہم نے لکھ دی ہے پہلے سے ہی کہ یہ بنی اسرائیل اکثر ناشکر ثابت ہوں گے، اور جب ناشکر ثابت ہوں گے ان کو ضرور سزا ملے گی. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، اور جب بھی فساد کرو گے لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تو بہت بڑی سرکشی کرو گے، بہت بڑی بڑی باتیں کرو گے اور خدا کے خلاف ایک باغیانہ رویہ اختیار کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب اس تقدیر کا پورا ہونے کا وقت پہلی بار آیا، وعد اولاہما، وہ وعدے جو کی دیے گئے تھے اس تقدیر میں، اس میں پہلے وعدے کا وقت آیا. باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدیدن، ہم نے تم مبعوث کیے ایسے بندے تمہارے اوپر، عباد لنا جو ہمارے بندے تھے،
اولی باسن شدیدن، بڑا سخت لڑائی کرنے والے تھے، بڑی سخت لڑائی کرنے والے تھے، ان کو فن حرب میں بہت مہارت حاصل تھی۔ فجاسو خلال الدیار، خلال الدیار کا ترجمہ مختلف لوگوں نے کیا ہے، مثلا ایک گھروں میں داخل ہو گئے۔ میں نے جو ترجمہ اختیار کیا ہے جو تاریخ سے مطابقت بھی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیار شہروں کو بھی کہتے ہیں، گھر مراد نہیں ہے، بستیوں کے درمیان جو خلا ہیں ان سے وہ داخل ہوئے، اور یہ ایک عظیم فوجی چال ہوتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی دفاع کرنے والے موجود ہیں ان سے ٹکر لیے بغیر ان کے بیچ کے خلاؤں سے داخل ہو جائیں۔ یہ جو جنرل یہ کام دکھائے وہ بہت اعلیٰ درجے کے جنرل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آگے کی پوسٹ جو ہیں، آگے کی چوکیاں وہ بیکار رہ جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہوا کیا ہے، اتنے میں شہروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور ان کے پچھلے ان کے اگلوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ طریق تھا جس پہ نبوکدنضر نے فلسطین کو فتح کیا اور ان کو بہت سخت سزا دی۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہ بار بار اپنے انبیاء کے خلاف بغاوت کر چکے تھے اور بار بار ان کی نافرمانی کے ساتھ ان پر ظلم کرتے تھے، تو اس لیے خدا تعالی نے عباد لنا فرمایا ہے کہ ان کا یہ حملہ کوئی اتفاقی سیاسی حملہ نہیں تھا، ہماری ہدایت کے تابع ہوا ہے، اور ان کو ورنہ وہ نیک لوگ تو تھے نہیں کہ ان کو عباد لنا کہا جائے۔ عباد لنا کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت وہ ہماری نمائندگی میں اٹھے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو مبعوث کرے گا جن کے خلاف لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، تو اس دور میں بھی ایسے لوگ مبعوث کیے گئے۔ ان کی دینی حالت یا نیکی کی تائید نہیں ہے بلکہ معموریت کا اشارہ ہے کہ بعض دفعہ بد لوگ بھی خدا کی تقدیر کتابیں معمور کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ جس میں ایک بزرگ نے الہام کو دعا کے نتیجے میں الہام ہوا تھا، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، یعنی جب اس کی کیا تاتاری حملے سے پہلے جو عراق کی حکومت تھی، اس کے خلیفہ جو کہلاتے ہیں بادشاہ تھے عملاً، انہوں نے جب درخواست کی ایک بزرگ سے دعا کے لیے کہ بہت خطرناک حملہ ہو چکا ہے اور ہم گھیرے میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے جب دعا کی تو ساری رات یہ الہام ہوا، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، اے کفار فجار کو قتل کرو۔ یعنی بعض دفعہ کفار فجار پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ وہ جو کفار تھے ان کو فجار یہود پر مسلط فرما دیا گیا، اور یہ ایسی چیز ہے جو دہرائی جانے والی ہے، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے، ورنہ نوح کی قوم کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو فرمایا شکر کے نتیجے میں بچائے گئے تھے، اگر تم ناشکری کرو گے تو تم بھی ضرور سزا پاؤ گے۔ اگر وہ ناشکری کلی ہے تو پھر کلیتاً ساری قوم مٹا دی جائے گی، اگر وہ جزئی ہے تو جس حصے نے بھی ناشکری کی ہے وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ ہے بنیادی مضمون جسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو نبوکدنضر کو خدا کی تقدیر نے مبعوث فرمایا کہ وہ حملہ کرے اور ان کے شہروں کے بیچوں بیچ داخل ہو کر ان کو سزا دے۔ وعدم مفعول، کانا وعدم مفعولا، یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اس کی یہ فتح، اس کا یہ سزا دینا، یہ خدا کا ایسا وعدہ تھا جس نے ہو کر رہنا تھا، اس کو کوئی ٹال سکتا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلا وعدہ ہے جو پورا ہو گیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر اس کے بعد یا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم سے رحم کا سلوک فرمایا اور تمہیں ایک مرتبہ پھر غلبہ عطا کیا ان پر، یعنی دشمنوں پر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی اموال سے اور
کثرت جنود سے، یہاں بنین سے مراد بیٹے نہیں بلکہ اولاد کی کثرت یا لشکر کی کثرت ہے۔ یہاں بے اموالم و بنینا میں اس کو مضاف نہیں فرمایا گیا اہل ان کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ باہر سے کچھ صاحب ثروت لوگ، کچھ صاحب لشکر لوگ ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے جنہوں نے تمہاری مدد کی، اور پھر اس کے نتیجے میں جعلناکم اکثر نفیرا، پھر تمہیں خدا تعالیٰ نے بعد میں بہت برکت دی اور خود بھی صاحب حشمت اور صاحب عظمت بنا دیا۔ نفری کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ تمہیں بڑا جتھا بنا دیا، تمہیں بہت بڑی طاقت عطا کی۔ لیکن امددنا جو ہے یہ باہر سے ہوا ہے، اور یہ وہ جو کیا تھا اس کا بادشاہ کا نام، خورس بادشاہ کے ذریعے مدد پہنچی تھی، اور خورس بادشاہ کی پیشگوئی بائبل میں پہلے سے موجود تھی، اور اس کا بڑی محبت کے ساتھ غیر معمولی اس کے حسن کے تحسین کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے بائبل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ بھی تقدیر خاص کے تابع ان کو نجات بخشی ہے، کیونکہ ان کی آزمائشوں کا دور ابھی باقی تھا، اور صفحہ ہستی سے ان کو کلیتاً مٹا دینے کا وہ فیصلہ ویسا فیصلہ نہیں ہوا جیسا کہ نوح کی قوم کے متعلق ہوا تھا۔ ان میں سے بھی جو کچھ بچتے رہے، جنہوں نے توبہ کی، ان کی پھر آگے ضروریتیں چلتی رہیں اور پھر ان میں برکت ملی، لیکن یہ ایسی قوم ثابت ہوئی جو بار بار اپنی ناشکریوں کی طرف لوٹتی رہی۔ ان آسنتم لانفسکم، فرمایا یہ جو ہم نے مدد کر دی تمہاری، تمہیں ایک بہت ظالم اور غالب دشمن سے نجات بخشی، اور اس دشمن پر بیرونی مدد کے ذریعے تمہیں دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ان آسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی اختیار کرو گے، حسن عمل کا مظاہرہ کرو گے، تو یہ تمہارے اپنے فائدے میں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم بدی اختیار کرو گے تو پھر بھی یہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف جائے گی۔ اگرچہ لہا کا لفظ ہے مگر یہاں علیہا کا معنی واضح ہے، تمہاری بدی بھی تمہارے ہی لیے ہے، یہ معنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا دوسرا وعدہ جو تھا، 2 دفعہ فرمایا تھا نا کہ 2 دفعہ تمہیں ہم نے غلبے کا فیصلہ کیا تھا، غلبہ عطا کیا جائے گا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، یا تمہارے چہرے بدی دیکھیں، ان کے چہروں پر برائی کا داغ لگ جائے، اسے رسوا کر دے اللہ تعالیٰ۔ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ تم مسجد یعنی مسجد اقصی نہیں، مسجد وہ سلیمان جو ٹیمپل ہے وہاں مراد، یہ مسجد وہ مراد ہے، اپنی مرکزی مسجد میں دوبارہ داخل ہو جاؤ، کما دخلوہ تمہاری مسجد میں جو دوبارہ آباد ہو گئی تھی۔ انہوں نے خورس نے سالومن ٹیمپل کو اثر نو تعمیر میں مدد دی تھی، اور مالی لحاظ سے بھی مدد دی تھی، اور بھی کئی طریق پر اس کو دوبارہ اثر نو بحال کرنے میں غیر معمولی مدد کی تھی۔ تو اس مدد کے نتیجے میں جب تمہارا سالومن ٹیمپل بحال ہو گیا تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، دوبارہ پھر اس کا برباد ہونا اس لیے مقدر تھا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے خاطر جو گھر بنائے جاتے ہیں ان کو ذاتی کوئی تقدس نہیں ہوتا، ان کا تقدس ان لوگوں سے وابستہ ہے جو لوگ اس گھر کی عزت کرتے ہیں اور اس گھر کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اگر تقاضے پورے کرنے والے نہ رہیں تو اسی اینٹ پتھر کو جس میں خدا تعالیٰ کی بات کی جاتی تھی خدا کوئی اہمیت نہیں دیتا،
جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو فرضی تعلقات ہیں کہ یہ مقدس جگہ ہے، اس کی بے حرمتی ہو گئی، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے مقرر فرما رہا ہے کہ وہ حضرت سلمان کی عبادت گاہ جس سے مسجد کہا جاتا ہے اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کے اندر جو لٹریچر ہے سب کچھ جلا کے خاک کر دیں۔ کیا خدا سے زیادہ کوئی اپنی مقدس جگہوں کی غیرت رکھتا ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا کا جو عمارتوں کو تقدس بخشنا ہے، یہ تقدس ایک ایسی چیز ہے جہاں انسانی ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس تقدس کو جو عبادتوں سے وابستہ ہے اسے مادی قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ ایک روحانی تصور ہے، اس کے گرد گرد بارکنا حولہ والا مضمون ہے، اور اپنی ذات میں وہ رہے نہ رہے وہ برکت باقی رہے گی، اس کا ایک تقدس اور عظمت رہے گی جس کی خاطر بار بار آباد کیا جاتا ہے۔ مگر وہ اینٹ پتھر کے گھر جو اس مقصد سے ہٹ کر استعمال ہونے لگے ان کی اللہ خاک اڑا دیتا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو مسجدیں بعض تقدس اختیار کر جاتی ہیں اگرچہ ان میں شرکی ہو رہا ہو، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کو اگر مٹنے دیتا ہے تو غالب ہونے کے باوجود اس لیے مٹنے دیتا ہے کہ پہلی قوموں سے بھی اس کا یہی سلوک تھا۔ جب بھی عبادت گاہوں کا تقدس انسان زائل کر دیں جن کے سپرد ان کا تقدس قائم رکھنا تھا، تو پھر وہ عمارتیں غیروں کے سپرد کر دی جاتی ہیں کہ جو مرضی کرو اس کے ساتھ، اب خدا کے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن ایک تعلق یادوں کا رہتا ہے، ان وعدوں کا رہتا ہے جو اس ان عمارتوں کو قائم کرنے والوں نے اخلاص سے عبادت کر کے اللہ سے حاصل کیے تھے، ان کی نیکی کے نتیجے میں خدا نے کیے تھے۔ وہ وعدے ہیں جو دوبارہ از سر نو ان کی تعمیر کا موجب بنتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ایک دفعہ تو مغلوب ہو گیا، زبردستی شیطان نے خدا سے اس کی عمارتیں چھین لیں، پھر خدا دوبارہ کر رہا ہے۔ یہ تصور جاہلانہ ہے، اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جو قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ جس چیز پر ما میں من نہیں ہے، ما ہے، ہر چیز اس میں من بھی آ جاتا ہے، تاکہ وہ مسجد پہ قبضہ کریں اور جو کچھ ان کے قبضے ہیں اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیں، اس کو تہس نہس کر دیں، برباد کر دیں۔ اب خدا تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اپنے تقدس کی جگہوں کو برباد کروا سکتا ہے؟ وہی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تقدس مادی چیز میں نہیں ہوا کرتا، تقدس مادی چیز کے روحانی تقاضوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو ماحولہ کا مضمون رکھتا ہے۔ تقدس کا ایک ماحول اپنی جگہ قائم رہتا ہے، خواہ وہ مرکزی عمارت ہٹ بھی جائے، ٹل بھی جائے، لیکن وہ اورا جو تقدس کا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ 2 دفعہ ہو گیا واقعہ، ٹھیک ہے، تو تیسری دفعہ پھر کہاں ذکر ہے؟ ہمارے زمانے میں جو ہوا ہے اس کا ذکر کہاں چلا گیا؟ پھر عام طور پر تو ہمارے علماء یہ وعد الآخرہ کا معنی یہی لیتے ہیں کہ جو بعد میں ہمارے زمانے میں ہوگا، اگر یہ ہے تو پھر بیچ کا واقعہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ اس وقت ہوا جب کہ رومن بادشاہ نے ان خبروں کے نتیجے میں کہ یہود جنہوں نے حضرت مسیح پر ظلم کیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت میں ان کے مطالبے رد کر دیے، اور فرمایا کہ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ آسمانی بادشاہ ہوں، مجھے دنیا کے تخت و تاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں وہ مسیح ہوں جو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ آسمان سے تلوار لے کر اترے گا اور رومن امپائر کے خلاف بغاوت کرے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی مطالبہ ہے جیسا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا گیا، سر منہ بھی فرق نہیں۔ آپ کو اسی الزام کا نشانہ بنایا گیا، آج بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہاں لندن میں جو پہنچے ہوئے ہیں سو کالڈ محافظین، وہ یہی بات بار بار اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو انگریزوں کی پناہ میں ہیں اور انگریزوں ہی نے ان کو پناہ دی تھی، ان کا لگایا ہوا پودا ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع فرما دیا۔ یہ کہہ کر حضرت مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے کے بجائے یہ گدھے
اپنے مقصد کے خلاف سچا ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ مماثلت کی جو بحث چل رہی تھی، مماثلت تو خود انہوں نے ثابت کر دی، یہ کہہ کر کہ ہم بھی اس مسیح سے یہی مطالبہ کرتے ہیں جو یہود نے کیا تھا، اور جس طرح اس مسیح نے رد کر دیا تھا اس نے بھی رد کر دیا، لہذا یہ جھوٹا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل کا نتیجہ الٹ نکال رہے ہیں، نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے لہذا یہ سچا ہے، تو آگے جا کے اپنی طرف سے شروع کر دیتے ہیں بات۔ دلیل بڑی مضبوط ہے ویسے، لیکن نتیجہ اور نکالتی ہے۔ یہی ذکر چل رہا ہے کہ جب اس سے پہلے بھی یہود نے جب مسیح کی خلاف بغاوت کی ہے، اس سے پہلے کی سزا جو تھی وہ پہلے اپنے ہی انبیاء کے خلاف بغاوت تھی، جو موسوی شریعت کے تابع تو تھے ہی مگر مسیحیت کے دور سے پہلے کے تھے، اور کسی ایک نبی پر ساری قوم کی مخالفت مرتکز نہیں ہوئی، اکٹھی نہیں ہوئی۔ وہ سزائیں جب مل گئیں تو مسیح کے دور میں دوبارہ ایک سزا مقدر ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بطور خاص مسیح کے خلاف بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں رومن امپائر کے خلاف علم بغاوت کرنے کے ارادے باندھے، اور وہ حکم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں دیا وہ گویا تقدیراً پہلے مسیح نے بھی دے دیا تھا کہ یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ دشمنوں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ تم جہاد کا نام رکھنا تو رکھ لو، لیکن جب خدا اجازت نہیں دے رہا کہ تلوار کے ذریعے اس دشمن کو فتح کرو جو دلائل کے ذریعے تم پر حملہ آور ہے، جب خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو انتہائی معقول طریق ہے اور جہاد کی بہترین تفسیر ہے کہ دشمن جو ہتھیار چنتا ہے اس سے لڑائی کرو، دشمن حملہ کر رہا ہے دلائل کے ذریعے سے، وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہے، اس کی بنیادیں ہلانے کے درپے ہے، اور تم تلوار کے ذریعے اس کو فتح کرنا چاہتے ہو جبکہ ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تلوار بھی دشمنی کے پاس ہے۔ اس سے بڑی احمقانہ حرکت ہو نہیں سکتی۔ تو جو نتیجہ اس وقت نکلا تھا وہی اب نکلنا چاہیے تھا، یہی نکلا ہے۔ حضرت مسیح کے خلاف بغاوت نے مسیحیت کو تو وہ نقصان نہیں پہنچایا مگر یہودیوں کی اپنی شان و شوکت ٹوٹ گئی۔ جب یہ انکار کیا کہ تم وہ مسیح نہیں ہو جو فوجی مسیح ہے جو تلوار کے زور سے غلبہ دے گا، تو ان کے نفس نے ان کو آمادہ کیا کہ پھر ہم اٹھتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ تلوار کے زور سے رومن امپائر کو برباد کر دیں۔ اور یہ جو باغیانہ سلسلے شروع ہوئے ہیں یہ ٹیررزم کے نام پر ہر جگہ اب بھی موجود ہیں۔ ایسی طاقتوں سے ٹکر لینا جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں طاقت بخشی نہیں ہے، اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں وہ 2 ہاتھ نصیب ہو گئے ہیں جو یاجوج ماجوج کے خلاف کار فرما ہوں گے۔ اس واضح نصیحت کو نظر انداز کر کے اسی نصیحت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ شامل ہے کہ یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ غیر احمدی سمجھتے نہیں، اس کی بنیاد اس پیشگوئی پر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ خدا نے کسی کو 2 ہاتھ نہیں دیے مقابلے کے جو ان طاقتوں کو جو خدا نکالے گا آخری زمانے میں دجال اور یاجوج ماجوج کی، ان کو تلوار کے زور سے مغلوب کر سکیں۔ اس لیے پیچھے ہٹ جائیں اور دعا کے ذریعے کوشش کریں۔ اس حکم کو جو نہیں مانے گا یہ مراد ہے وہ دشمنوں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ اب دیکھ لیں کہاں ان کو دشمنوں پر فتح نصیب ہو سکی ہے، کہیں بھی نہیں۔ جو بھی فتح ملی ہے کسی دشمن پر، کسی ایک دشمن سے مدد لے کر دوسرے دشمن کے خلاف، لیکن اس کے مزید غلام بنتے ہوئے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو دلائل دیتے ہیں وہ ان پر بڑے زور سے الٹتے ہیں، اور بجائے غلط ثابت کرنے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور بھی زیادہ سچا ثابت کر دکھاتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ دوسرا وعدہ آئے گا اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ کب آیا تھا، کیسے آیا تھا۔ جب یہود نے علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کیا، فوجی تیاریاں کیں، اور رومن امپائر کے
بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے ایک ایسے جرنیل کو جس نے پہلے انگلستان فتح کیا تھا اس کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے وہ بہت مشہور اور قابل جرنیل تھا، بہت طاقتور جرنیل تھا، اس نے اتنا سختی سے ان کا قلع کما کیا ہے کہ وہاں ان کا بیج مار دیا، نام و نشان نہیں چھوڑا۔ اور یہ دوسرا ایکسوڈس ہے جو 1970 عیسوی میں واقع ہوا ہے، اور کوئی یہودی آثار بھی وہاں باقی نہیں چھوڑے۔ یہ وہ حالت ہے جس حالت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سلیمانی معبد سلیمان، ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی کو پایا تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں وعدے پورے ہو چکے ہیں۔ پھر یہ تیسری دفعہ کا جو غلبہ ان کا وہ کہاں چلا گیا، وہ کہاں ہے؟ یہ سوال ہے جو میں اٹھایا تھا، میں اٹھا چکا ہوں۔ اشرف صاحب بتائیں۔ ہاں کیوں جی چودھری آفتاب صاحب تسی بھی خاموش ہو؟ اے نال ہی ذکر ہے اگلی آیت، اگلی کہنا لمبا تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگلی آیت وچ ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم فإن عدتم عدنا۔ اس کے بعد ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہیں اس ایکسوڈس کے بعد واپس وہاں لے آئے، وہاں امن کے حالات پیدا کر دے، تم فلسطین پہنچنے شروع ہو جاؤ جیسا کہ یہ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ان عدتم عدنا، اگر تم نے دوبارہ یہی حرکتیں کی غلبہ پانے کے بعد تو پھر ہم بھی وہی اسی کی تکرار کریں گے، اور یہ آخری ہے، اس کے بعد چوتھا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ پرانے وعدوں میں شامل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ دیا گیا اصل میں، اور قرآن کا وعدہ ہے کہ 2 دفعہ تو پوری ہو چکی، تمہارے بائبل کے جتنے قضیے تھے سب تم دیکھ چکے ہو آنکھوں کے سامنے۔ اب یہ آخری وارننگ ہے، اب اگر تمہیں ہم دوبارہ تم پر رحم فرمائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، لیکن اگر تم نے وہ حرکتیں پھر کیں تو پھر تمہارا صفایا کیا جائے گا، یعنی سخت سزا دی جائے گی۔ پھر کوئی غلبہ نہیں لکھا ہوا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، پھر تمہارا جو لوٹ کر آنا ہے فلسطین کی طرف نہیں ہوگا، جہنم کی طرف تمہاری ریٹرن ہوگی۔ پھر مطلب ہے کہ آئندہ کے لیے تمہارے لیے اس دنیا میں فلسطین پر پھر غلبہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے، یقیناً یہ وہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، ایسی باتوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اقوم ہے، سب سے زیادہ قوی ہیں اپنی قوت کے لحاظ سے، اپنی صداقت کے لحاظ سے، اپنی پیشگوئیوں کے لازماً پورا ہونے کے اعتبار سے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہود کی طرف سے بات ٹال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر دوبارہ انہوں نے حرکت کی اور ان کو وہاں سے اٹھایا جائے گا تو تم قابض بنو گے اور تمہیں خدا تعالیٰ یہ غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن ان مومنوں کو خوشخبری ہے الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما، جی ہم سے وہاں بانا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مقدر فرما دیا ہے۔ یعنی ایک معاملہ ہے، وعدہ ہے الذین یعملون الصالحات، ان مومنوں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ دوسرا وعدہ ہے ان لوگوں سے لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مقدر فرما دیا ہے۔ آخرت سے مراد اسلام کی آخرت بھی ہو سکتی ہے،
کیونکہ قرآن کریم کے شروع میں یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا وعدہ فرمایا گیا، اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا ہے۔ تو جہاں تک یوم آخرت ہے، یہ چونکہ اولین طور پر یہاں مراد ہے، اس لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایمان بالآخرہ ہوا کرتا ہے۔ اسلام کی آخرت جو ہے اس میں یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ مستقبل کے متعلق انسان یقین رکھا کرتا ہے کہ ضرور ہو کے رہے گا۔ مگر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ لفظ ایمان میں گویا دونوں وعدے شامل ہو سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جو اسلام کے آخری غلبے پر بھی ایمان نہیں لاتے یا آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان معنوں میں کہ جو لوگ بدعمال ہو جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب مقدر ہوتا ہے۔ آگے نئی تلاوت، ہاں 5 منٹ 3 منٹ، یہ گھڑی آپ کی آگے سے کچھ اور بات بتاتی ہے، پیچھے سے کچھ اور بتاتی ہے، ہمیں کچھ اور دکھا رہی ہے، آپ کو کچھ اور دکھا رہی ہے، ہمیں کہتی ہے 5 منٹ، آپ کو کہتی ہے 3 منٹ۔ اب احتیاطاً وارننگ دیتے ہیں کہ 3 منٹ کہوں گا تو 5 میں بات ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک بھی ہے بات۔ وید الانسان ہو، ہاں آپ نے فرمایا 12 نبوی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا 12 نبوی کا آپ نے ذکر کیا تھا، 90 تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے پہلے کے جو سال ہیں اس کو 90 سال کہتے ہیں ان کو، وہ دور جو اس میں نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قیام فرمایا، اس دور کو 90 دور کہتے ہیں، اور ان سالوں کو 90 سال کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینے میں منتقل ہو گئے تو پھر واپس مکے میں آنے کے بعد بھی جب آئے ہیں اور کچھ عرصہ قیام فرمایا، جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو ہجری واقعات کہتے ہیں، اس دور کو ہجری دور کہتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ تو ہجری سال اور 90 سال میں یہ فرق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ یہ منشورہ ہے یا منشورہ ہے؟ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، یعنی کھلی کھلی کتاب نشر ہوئی ہوئی۔ ید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، اور انسان شر بھی اسی طرح مانگتا ہے جیسے خیر طلب کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شر بھی اسی طرح مانگتا ہے جیسے خیر طلب کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کیا ہے اس طرح آپ میں سے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یا خدا ہمیں برائی بھی دے دے جلدی سے، ہیں؟ کسی کے دشمن کی سزا کے لیے اس کو جلدی سزا ملے۔ سزا کی طلب اس لیے اس طرح کرتے ہیں جس طرح خیر کی طلب کر رہے ہوں، اور بے یقینی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلے جو وعدے ہوئے ہیں ان میں سے وعدوں پر اگر ان کو اعتبار ہوتا تو کبھی بھی بےہودہ حرکتیں نہ کرتے۔ تو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے اگر کل پتھر برسنے تو آج برسا کے دکھا دے ہم پر۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم
اس لیے شر مانگ رہے ہیں کہ ثابت ہو جائے کہ شر کا وعدہ جھوٹا تھا، اور بیوقوف ثابت ہوتے ہیں وہ واقعہ سچا ہوتا ہے وعدہ. بس جس طرح انسان خیر طلب کرتا ہے، یہ گدھے لوگ اسی طرح اپنے لیے شر طلب کر رہے ہوتے ہیں جلدی سے. یہی ایک بات ایک غیر قریش نے ایک قریش کے خلیفہ کو کہی تھی. انہوں نے کہا میرے نزدیک تو قریش سے بڑھ کے کوئی بیوقوف نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے. انہوں نے کہتا ہے کہ قریش نے مطالبہ کیا تھا ہم پر پتھر برسا آسمان سے. تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا جو پتھر برسانے کی دعائیں مانگتا ہو؟ تو یہ وہی مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. اس لیے دعا نہیں مانگتے کہ بیوقوف ان معنوں میں ہیں کہ واقعتاً پتھر مانگ رہے ہیں. ان معنوں میں بیوقوف ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹا موٹا وعدہ ہے، ہوگا کچھ نہیں، اس لیے بے شک پتھر مانگو برسنے نہیں ہیں. یہ تو ایک آیت ہم نے، اچھا وہ بعد میں آئے گی 14. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشان بنائے ہیں. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے رات کے نشان کو مٹا دیا یا مٹا دیتے ہیں اور صبح کے نشان کو روشن کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ جو قوموں کی تقدیر عدلتی بدلتی رہتی ہے، جس کا پہلے مضمون میں ذکر چل چکا ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی بنی اسرائیل پہ رات کا زمانہ آیا، کبھی دن چڑھ گیا، اور پھر ایک رات آ گئی. پھر ایسی بھی رات آتی ہے جو ان سے ہٹ کر اوروں پر طلوع ہو جاتی ہے. پھر نہ دن ایسا بھی آتا ہے جو دوسروں پر طلوع ہو جاتا ہے. اس جوڑ پر جہاں اسلام وارث بن گیا ہے اب، اس دور پر یہ مضمون ایک تقدیر عام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے رات کو اور دن کو دو آیات بنائیں. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کے نشان کو خوب روشن کر کے دکھا دیا. عام طور پر قرآن کریم اچھی بات کا پہلے ذکر فرماتا ہے، بری کا بعد میں، عام دستور ہے. مگر کئی دفعہ کسی حکمت کے تابع اس کو الٹا بھی دیا جاتا ہے. یہاں حکمت یہ ہے کہ اللیل سے مراد وہ رات ہے جو آخر وقت میں بنی اسرائیل کے اوپر طاری ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کے لیے ان کے ہاں کسی صبح کا کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا. کوئی صبح ان پر طلوع نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ حضرت مسیح وہ اپنی موسوی امت میں وہ آخری نشان بن کے ظاہر ہوئے، جن کے بعد مضمون کو وہاں سے یعنی ہدایت کو وہاں سے اٹھا کر رسول اللہ کی طرف تبدیل فرما دینا تھا، منتقل کر دینا تھا. تو ایک رات کے دور کے مٹنے کا وعدہ ہے یہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو پورا ہو گیا. اور ایک نیا دن چڑھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کا طلوع ہے، اور پھر یہ بہت روشن ہو کر چڑھا ہے. وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرو، اس سے فضل چاہو، اپنے رب سے فضل چاہو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا، اور تاکہ تم عدد السنین والحساب، سالوں اور حساب کا شمار سیکھو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا نہیں تھا، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو، یہ مبصرتاً کا مضمون ہی ہے اصل میں. فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن ایک ایسی کتاب ہے اب جس میں ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پوری طرح کھول کر پیش فرما دیا ہے. یہ تو ترجمہ تو واضح ہو گیا ہے، صرف ایک پہلو ہے عدد السنین والحساب کا یہاں کیا تعلق ہوا. جی اس لیے ہے اس کا تعلق کہ جب ایک کائنات بدل جائے تو پھر ایک نیا دور زمین و آسمان کا شروع ہوتا ہے، نئی زمین اور نئی آسمان بنائے جائیں گے.
یہ وہ دور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، جس میں پہلی کائنات بنی اسرائیل کی ختم ہوئی، اس کی صف لپیٹی گئی، نئے سورج، نئے چاند، نئے ستارے طلوع ہوئے ہیں، اور ان کے تعلق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ تم عدد السنین والحساب سیکھو۔ تمہیں حساب سکھانے کی خاطر خدا نے یہ اجرام شمسی، فلکی وغیرہ پیدا کیے ہیں۔ تو وہ مادی حساب ہے، ایک ہے روحانی حساب۔ اب جو نیا دور شروع ہوگا اس میں روحانی طور پر اس دور کے معنی سیکھنے ہیں تم نے، تو جس طرح مادی آسمان سے حساب اور عدد وغیرہ کا طریق سیکھا جاتا ہے، سالوں وغیرہ کا، اب اس نئے دور میں نیا کیلنڈر طلوع ہوگا، اور عملاً بھی وہ ہجری کیلنڈر بھی بن گیا اس کے بعد، اگرچہ وہ مراد نہیں ہے لیکن ایک ظاہری نشان کے طور پر وہ بھی طلوع ہو گیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اب قرآن کریم کے اس دور کا مشاہدہ کرو حسابی نقطہ نگاہ سے۔ ایک ایسا دور طلوع ہو رہا ہے جس میں ہر بات بین ہی حساب کے مطابق فٹ بیٹھے گی، اس میں کوئی ادنا بھی تم کسی قسم کا ابہام نہیں پاؤ گے، اور قرآن کریم کی جو پیشگوئیاں ہیں وہ ایک عدد السنین والحساب کا ایک نیا جہان ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں، حیرت انگیز۔ تو اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک نیا دور ہے اور اس کے حساب کو عظمت سے دیکھنا، اس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں چاند سورج کی گواہی کتنی معین ہے، کتنی قطعی ہے۔ عدد السنین والحساب کی ایک واضح مثال اسی میں ملتی ہے، اور بھی بکثرت قرآن کی پیشگوئیاں ہیں جو اپنی قطعیت کے لحاظ سے، اپنے پریسیژن کے لحاظ سے مثال نہیں رکھتی، مگر اب تو وقت کافی اوپر گزر گیا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ 3 ہی آیتیں پڑھی تھی نا؟ ہاں ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں آپ، باقی انشاءاللہ کل۔ فاطمہ